آمین. بلند سے بلندر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں میں لعنت، اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا ابو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے، اور اس کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے، ایسی ذوات مقدسہ سے منسوب فرمایا ہوا ہے کہ جو اللہ کو اس وقت سے پہچانتے ہیں جب وقت بھی نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جسے قبل از وقت کہا جاتا ہے.
14 پر یہ جملہ زیر دیتا ہے. یہ جو 14 ہیں یہ قبل از وقت ہیں، یہ وقت سے بھی پہلے ہیں. اور یہ جملہ آپ کے حوالے کرو. وقت کی جمع کو کہتے ہیں اوقات. تو جو ان ہستیوں کو نہ پہچانے اور ان سے بغض رکھے، یہ ہستیاں یہ قدرت بھی رکھتی ہیں کہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دے. یہ کوئی کل کا قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے کہ کسی نے کوئی 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ لیا ہو، 60 برس کے بعد کلمہ پڑھ لیا ہو. تو اس لیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا تعارف کرایا، اور حضرت ابراہیم کی بہت سی خصوصیات اللہ نے قرآن کریم میں محفوظ کی ہیں کہ ابراہیم جو ہے اجتباہ کی منزل پر ہے، یعنی مجتبہ بھی ہے ابراہیم. اور پھر ایک مقام پر کہا استفا ہو، یعنی ابراہیم مصطفیٰ بھی ہے. اور پھر ایک مقام پر کہا سب سے بڑی خصوصیت جو حضرت ابراہیم کی اللہ نے ارشاد فرمائی. میں نے کہا نا کہ اجتبا بھی کہا، مجتبہ بھی کہا، مصطفیٰ بھی کہا، سب کچھ کہا. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا، یعنی اس ابراہیم کے لیے کہ جو پہلے سے مصطفیٰ ہے، جو پہلے سے مجتبہ ہے، جو انسانوں کا امام بھی بنایا جا چکا، جو پہلے سے رسول ہے، جو پہلے سے نبی ہے، جو پہلے سے خلیل ہے. یہ سارے عہدے رکھنے کے بعد اللہ نے کہا ان من شیعتہ لابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم کا تعارف لفظ شیعہ سے بھی کرایا. پرسوں کی تقریر میں نے پورا آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا کہ حضرت ابراہیم کو شیعہ بھی کہا، امام بھی کہا، رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، خلیل بھی کہا. اور پھر سب سے بلند ڈگری یہ دے دی کہ یہ شیعہ، یہ ابراہیم جو ہے یہ اس کا شیعہ ہے. ان من شیعتہ لابراہیم. اب یہی کی ضمیر کہاں پر جا رہی ہے یہ ہم سے پوچھا جائے، اس لیے کہ ہم ضمیر تفسیر سے بھی واقف ہیں اور ضمیر قرآن سے بھی واقف ہیں. اتنا مشکل جملہ نہیں تھا. ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم اس کے شیعوں میں تھا. تو اب میں نے اسی لیے عرض کیا کہ کس کے شیعوں میں تھا، تو جس کے شیعوں میں تھا اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی کا ذکر عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں. ذرا سمجھو تو کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ جسے سلسلہ تخلیق کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ تخلیق سے بھی پہلے ہے. اور ہلکی کر دیتا ہوں، بات شاید مشکل ہو گئی ہو. یہ سلسلہ تخلیق سے بھی پہلے ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، جتنی مخلوقات ہیں، میں نے لفظ جتنی استعمال کیا، یعنی اس میں ساری کی ساری اشیاء آ جاتی ہیں. ہر مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی اس میں کوئی مخلوق خارج از امکان نہیں ہے اور خارج از ذکر نہیں ہے. ہر مخلوق کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت جتنی مخلوقات ہیں تو عالم میں، وہ سب کے سب موت و زندگی کے دائرے میں، یعنی سب کو موت آنا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی یا تو کوئی زندہ ہے یا کوئی مر چکا ہے، یا کوئی چیز باقی ہے یا فنا کی منزل پر جا چکی ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی بھی شے موت و حیات کے دائرے سے باہر نہیں. جو ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو نہیں ہے وہ پیدا ہو جائے گا. یعنی جانا سب کو ہے. کوئی زیر زمین ہے اور کوئی برسر زمین ہے. کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی زمین کے نیچے ہے. یہ جو ہم اینٹ اور گارے کی عمارتیں دیکھتے ہیں تو، اور یہ جو ہم لکڑی وغیرہ دیکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی ان پر بھی زوال آ جاتا ہے. کبھی ان پر بھی زنگ آ جاتا ہے، کبھی ان پر بھی دیمک لگ جاتی ہے لکڑیوں پر، ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر چیز فنا کے دائرے میں، ہر چیز موت و حیات کے دائرے میں. اور جو بھی موت و حیات کے دائرے میں ہے وہ مخلوق کہلاتا ہے. وہ مخلوق کہلاتا ہے. توجہ ہے، وہ مخلوق کہلاتا ہے. اور جب لفظ تخلیق ہمارے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. اور جب لفظ تخلیق معصومین کے لیے استعمال ہو
تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا. سلامت رہے اگر آپ تک یہ جملہ پہنچا. جب لفظ خلق، اور میری عادت یہ ہے کہ جب تک بات ایک ایک آدمی تک پہنچ نہ جائے میں اس پر رکتا ہوں. یا بعض صاحب بہت پرانے ہماری ان سے شناسائی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جہاں مجمع خاموش ہوتا ہے تقریر طویل ہو جاتی ہے. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے جو ہے. اب چونکہ آپ خاموش رہے تو میں ذرا سا اس تک رکوں گا اور رک کر یہ بات سمجھا کر آگے بڑھ جاؤں گا. لفظ تخلیق معنی جدا جدا ہیں. یعنی ہم اس دنیا میں آئے خلق ہوئے. ہمارا اس دنیا میں آنا الگ ہے، اسے بھی خلق کہتے ہیں. اور ایک چڑیا کے بچے کا دنیا میں آنا وہ بھی الگ ہے، اسے بھی تخلیق کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ پھر آپ چپ ہو گئے. لیکن تخلیق کی کئی مثالیں، خلق کی کئی مثالیں، اور ہر مثال میں تخلیق کا پروسیس الگ الگ نظر آ رہا ہے. تخلیق کا پروسیس الگ الگ نظر آ رہا ہے. حیات کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں. حیات کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں، اور بہت سی قسموں میں حیات تقسیم ہو رہی ہے. مثلا معصوم نے کہا کہ زمین میں ایک ایسا کیڑا، زمین میں مٹی میں ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پورے نمو پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس میں پھر دو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کہیں کسی چیز سے باہر نہیں آیا. سلامت رہے، آ جائیں ساتھ ساتھ میرے آگے چلے جائیں. یہ کہیں کسی چیز سے باہر نہیں آیا، تخریج کی منزل پر نہیں ہے، اخراج کی منزل پر نہیں ہے. اس کا پروسیس آف کریشن الگ ہے، اس کا طریقہ تخلیق الگ ہے. یہ ایک حیات کی قسم ہے. ایک حیات کی قسم کیا ہے؟ کہا کہ جب پانی جمع ہوتا، جب بارش کا پانی آتا اور کسی جوہر میں کسی تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس تالاب میں کائی لگنا شروع ہو جاتی ہے. کائی لگتی ہے جسے آپ فنگس کہتے ہیں. اور وہ کائی جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ کائی بھی خشک ہو جاتی ہے. جب وہ کائی خشک ہو جائے، جب وہ کائی خشک ہو جائے، توجہ ہے، جب وہ کائی خشک ہو جائے تو اس کائی کو اٹھاؤ اور اسے پاؤڈر کی شکل میں، سفود کی شکل میں پیس لو. سفود کی شکل میں پیس لو. اگلی بارش میں جب ایسے ہی پانی جمع ہو تو اس سفود کو اس پانی میں ڈالنا، ہر ذرے سے ایک نئی مخلوق تخلیق ہو جائے. ہر ذرے سے ایک نئی مخلوق تخلیق ہو جائے. تو اس کا پروسیس آف کریشن الگ ہے، اس کا تخلیق کا طریقہ الگ ہے. ایسے یہ سمجھانے کے لیے آپ سے وقت لے رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ آپ خاموش رہے تو مجھے یہ سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے کہ تخلیق کا طریقہ مختلف ہے. جب اس کیڑے کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوگا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. جب پرندے کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوگا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. جب انسان کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوگا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. اسی طرح جنات آگ سے بنے ہیں تو جنات کے لیے جب لفظ تخلیق استعمال ہوگا تو اس کے بھی معنی بدل جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے تخلیق کی اقسام. دیجیے ایک اور قسم آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی حیات کی کئی اقسام ہیں، میں تو صرف چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک پرندہ ہے جسے کوکنوس کہتے ہیں. کوکنوس کہتے ہیں اس پرندے کو، کوکنوس کہتے ہیں. وہ اتنا سا ہوتا ہے، پوری ہتھیلی کے برابر نہیں، آدھی ہتھیلی کے برابر، اتنا سا ہوتا ہے کوکنوس. اور وہ بلند ترین پہاڑ، وہ پہاڑ کہ جس کی چوٹی میں ایک اس طرح کی چوٹی نکلی بھی ہے کہ نیچے ہزاروں میل کے فاصلے پر، ہزاروں میل نیچے کھائی، اور اس کھائی میں پانی یعنی دریا ہے یا سمندر ہے، اور اس سمندر میں بلند چوٹی. اس چوٹی کی چوٹی پر، اس چوٹی کی نوک پر یہ پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا، اور اتنا مضبوط گھونسلہ کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جب یہ گھونسلہ بنا لیتا ہے تو اس میں بیٹھ جاتا، اور اس کی جب اتنا سا ہے تو چونچ کتنی سی ہوگی. سوچیں جب اتنا سا پرندہ ہے تو چونچ کتنی سی ہوگی. اس چونچ میں 300 سوراخ ہوتے. اللہ کی تخلیق پر تو سبحان اللہ کہنے ہوئے، اللہ کی تخلیق کی اس صفت پر تو سبحان اللہ کہنے کہ بھائی اس چونچ، چھوٹی سی چونچ، اس میں 300 سوراخ ہوتے. اور وہ ہر روز جب گھونسلہ بنا لیتا اس گھونسلے میں بیٹھ جاتا. ہر روز وہ ایک ایک سوراخ سے ایک ایک سر نکالتا، ایک ایک سوراخ سے ایک ایک سر نکالتا. آخری سوراخ سے جب 300ویں دن سوراخ سے سر نکالتا ہے
تو وہ سرخ، وہ جو سر ہوتا ہے وہ سر وہ کیفیت رکھتا ہے کہ اس کے گھونسلے میں اس سر کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، جیسے آپ راگ ملہار کہتے ہیں کہ جس راگ سے بارش ہو جاتی ہے، اسی طرح راگ دیپک بھی ہے. ہاں ایسی گردن ہلاتے رہے آپ میرے ساتھ. بھائی دیپک راگ بھی ہے، اور دیپک راگ وہ ہے کہ جس کو گانے سے آگ لگ جاتی ہے، شعلے بلند ہو جاتے ہیں. راگ ملہار گاؤ تو بارش ہو جاتی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ تم نے راگ کہہ دیا ہے، ہم اسے کن کہتے ہیں. آپ نے راگ کہہ دیا، ہم اسے کن کہتے ہیں. کن کی زبان کہتے تو بارش ہو جائے، کن کی زبان کہتے تو آگ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اب وہ آخری سوراخ سے 300ویں سوراخ سے 300ویں دن آواز نکالتا. جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کے گھونسلے میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ اسی گھونسلے میں جل کے مر جاتا اور جل کے خاکستر ہو جاتا، بالکل سفوف بن جاتا، اور سفوف کی شکل میں اسی طرح پڑا رہتا. جب پہلی نیسا آب نیسا کی بارش ہوتی، جب پہلی آب نیسا کی بارش ہوتی ہے اور پہلا قطرہ آب نیسا کا گھونسلے میں گرتا ہے تو اس خاکستر سے ایک اور ققنس جنم لے لیتا ہے. اس خاک سے میری بھائی، اس خاک سے ایک اور ققنس جنم لے لیتا ہے. تو یہ تخلیق الگ ہے. صرف لفظ تخلیق سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنی آپ نے میرے وقت لے لیا، اتنی دیر لگا دی. تو صرف لفظ تخلیق اور تخلیق کی اقسام، جہاں جہاں مخلوق مختلف ہو رہی ہے وہاں وہاں طریقہ تخلیق کا مختلف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر طریقہ تخلیق مختلف ہے. ہم الگ طریقے سے دنیا میں آتے ہیں، جنات الگ طریقے سے دنیا میں آتے ہیں، تو ہمارا لفظ تخلیق الگ معنی استعمال کرے گا، اور جنات کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. ققنس کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. پرندے کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. مرغی کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. فرشتوں کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. ملائکہ کے لیے لفظ تخلیق الگ معنوں میں آ جائے گا. اب صرف 2 جملے کہتا ہوں. جب لفظ تخلیق خاک کے لیے استعمال ہو، خاکی کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. جب لفظ تخلیق نوری کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. سلامت رہے، میری جملہ آپ تک پہنچ گیا. مزید وضاحت کر دوں عباد بھائی، ہے نا میرے ساتھ؟ مزید وضاحت کر دوں کہ لفظ تخلیق خاکی کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، الگ معنی رکھتا ہے، اور لفظ تخلیق نور کے لیے الگ معنی رکھتا ہے. انسان کیسے آتا ہے اس دنیا میں آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور ممبر اس بات کا متقاضی بھی نہیں کہ ممبر پہ بیڈ روم ٹاکس کی جائیں، آداب بتائے جائیں، اور آداب بھی شب عاشور اور 8 محرم کو بتائے جائیں کہ بیڈ روم کے آداب کیا ہیں. یہ ممبر متقاضی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ممبر سے جن ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے انہوں نے سلوری کہہ کے ہر راز سے پردہ ہٹایا. تو اب لفظ خاک ہمارے لیے، ہمارا آنا الگ طریقے سے. یہ نور کیسے آتا؟ نور اس دنیا میں کیسے آتا ہے؟ آپ آگے بڑھ رہی ہے. نور اس دنیا میں کیسے آتا ہے؟ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت. سلامت رہے، خدا آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. جیسے آپ نے جملے سنے ہیں، خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. دعا دے کر ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خاکی جب اس دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کا طریقہ الگ ہے. اب پوچھو کہ نور اس دنیا میں کیسے آتا ہے، تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جو طریقہ بتایا کہا نور ویسے آتا ہے جیسے طور پر نظر آیا. ایسے آتا ہے نور، ایسے آتا ہے. اب نور کے آنے کی کیفیت کو تم سمجھ نہیں سکتے. اس کو اپنے اوپر محمول نہ کرو، اپنے اوپر محمول نہ کرو. ایک بار حجرہ جعفر صادق سے کنیز باہر آئی، اور باہر میرے امام صادق کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں. اور کنیز باہر آ کے کہتی ہے مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا. امام صادق نے اس کی مبارک کو قبول کیا اور مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، مسکراہٹ چہرے پر آ گئی. اب جس حجرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، امام صادق اس حجرے میں گئے. امام اس کے کاظم علیہ السلام کی والدہ
اور امام کاظم اس دنیا میں آ چکے. ایسے میں امام صادق حجرے والدہ موسی کاظم میں گئے. ابھی نام نہیں لے گا والدہ کا, اور نام لوں گا اور اس کے بعد ایک حدیث والدہ کے حق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حجرے خاص میں گئے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, اور گئے تو اس عالم میں کہ بچہ جو ہے ماں کی آغوش میں, اور حضور نے بچے کو اپنی گود میں لیا تو ماں نے کہا کہ میرے والی, میرے آقا, میرے مولا, میرے سردار, میرے سردار, میں نے عجیب معاملہ دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ کہ پورا حجرہ مطلع نور بنا, اتنا نور کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اور اب جب نور چھٹا تو میں نے دیکھا کہ یہ ساتواں اللہ کے سجدے میں ہے. ادھر ہے, سلامت رہے. کہ جب نور کی ذوقب ہوئی اور مجھے نظر آنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ آنے والا معلوم اللہ کے سجدے میں ہے اور آواز دے رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا حجت اللہ فی الارض. 3 گواہیاں دی, 3 گواہیاں, اور سجدے میں بھی. اب مجھے نہیں پتا کہ سجدہ زیادہ عظیم ہے یا تشہد زیادہ عظیم ہے. سجدے میں 3 گواہیاں. اللہ کی توحید کی گواہی, محمد کی رسالت کی گواہی, اور جتنے حجت ہیں سب حجتوں کی گواہی اپنے آپ تک. دیکھیے ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بہت توجہ سے سنیے گا اور بڑی معرفت کے ساتھ. توجہ سے تو آپ سن رہے ہیں لیکن معرفت کے دریچوں کو کھولیں تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں. اور یہ جملے نہ کہتا اگر صحن موسی کاظم میں نہ بیٹھا ہوتا. اللہ کے راستے جملوں تک تو پہنچے. صحن موسی کاظم میں جگر بادشاہ بطور سرکار موسیٰ کاظم باب الحوائج کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات. ابھی تو لوگ امہات المعصومین کو نہیں سمجھے. امہات المعصومین کو نہیں سمجھے. معصومین کی والدات گرامی کو نہیں سمجھے, والدات مقدسات کو نہیں سمجھے تو معصوم کیسے سمجھ میں آ جائے گا. لدو عرب کی اجازت. دیکھیے معصوم ہر خطا سے پاک ہے اور ہر طریقے سے پاک ہے. اس کے سر کے بال کا ایک ایک ریشہ پاک ہے, اس کا ایک ایک عضو بدن پاک ہے, اس تک کہیں بھی نجاست کا دور دور واسطہ اور راستہ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے نجاست سے کہا ہے خبردار ان کے قریب نہ آنا. اللہ نے نجاست سے کہا ہوا ہے, سلامت رہے, اللہ نے نجاست سے کہا ہوا ہے خبردار ان کے قریب نہ آنا. اور یہی 1400 برس سے ہم کہہ رہے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹے پریشان نہ ہوا کرو, جو علی تک نہیں پہنچا وہ نجاست ہے. مل کے بولا تو نجاست کا دور دور راستہ واسطہ نہیں. آل محمد یعنی ہر طریقے سے پاک, ایسے پاک کہ یطہرکم تطہیرا, طہارت سے بھی آگے تطہیر کی منزل پر کہ جہاں خود طہارت کا سمندر بن جائے. تطہیر کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا سمندر. طہارت کا سمندر, سمندر میں کوئی چیز ڈالی جائے پاک ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ان کے قریب آ جاؤ, ان کا قریب آنا ہی پاکیزگی کی علامت ہے. ان کے قریب آنا ہی پاکیزگی کی علامت ہے, پاک ہو جاتا ہے. تو ہر طریقے سے پاک اور معصوم ہے ہی نہیں. تو جب معصوم ہر طریقے سے پاک اور معصوم ہے تو سوچو ام المعصوم کتنی معصوم نہ ہوگی. ام المعصوم کیا ہوگی؟ جو معصوم یعنی عصمت کی ماں ہے, جو معصوموں کی ماں ہے.
ام المعصوم، ام المعصومین، ام المعصومین، ام المعصومین 11 ہیں اور ام العصمت 1 ہے. میرا سلام کر رہے ہیں، سمجھ کر میرا سلام. ام العصمت 1، عصمت کی، پاکیزگی کی، طہارت کی جو جڑ ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ 1 ہے اور وہ ہے بنت نبی. تو اب معصومین کی ماں کس تقدیس کی منزل پر بہت کہا جاتا ہے اور اکثر بیتو کی باتیں کی جاتی ہیں. 4 سال پہلے میرے اسی امام، میرے مشہور امام، میرے ممدوح امام کی والدہ گرامی کے بارے میں بھی کچھ جملے کہے گئے تھے اور امام معصوم موسی کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی. تو میں نے اس ساتھ 3 نشرے پڑھے اور تینوں امام موسی کاظم علیہ السلام. میں نے کہا ان بدبختوں کا جواب ہی یہ کہ وقت لکھنے والوں کا تذکرہ کر دیا جائے، وقت لکھنے والوں کا تذکرہ کر دیا جائے. تو اب بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے ائمہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کے لیے لکھا ہوا ہے ام ولد، ام الولد، ام الولد، یعنی کنیز تھی، کنیز تھی، کنیز تھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ کنیز کس کے لیے تھی؟ کنیز کس کے لیے تھی؟ ہمارے لیے تھوڑی، ہم تھوڑی انہیں کنیز کہیں گے. بھائی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی، علیحدہ بات ہے کہ سرداروں کے گھر میں آ کے کہا مجھے ماں نہیں کہنا، مجھے کنیز کہنا، مجھے ماں نہیں کہنا، مجھے کنیز کہنا. سرداروں کی بیٹی. جب سرداروں کی بیٹیاں سردار بنانے والوں کے گھر میں آ جائیں، یہ آسانی سے سنا آپ نے جو، جب سرداروں کی بیٹیاں سردار بنانے والوں کے گھر میں آ جائیں. نہیں آپ تک جملہ پہنچا نہیں، میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور ابھی یہیں پر بات روکے گی اور آج اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گی. میں زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا. دیکھیے میرے امام اور ان کے ساتھ کچھ ان کے اصحاب، میرے ساتھ میں امام صلوات اللہ وسلام علیہ ساتھ، اور حج کا زمانہ ہے، حج کا زمانہ. تو حج ہوتا ہی اس لیے کہ بھائی پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو مسائل ہیں ان پر بات کریں، ان پر بات کریں. نہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ کعبے کی شبیہ ہر جگہ موجود ہے، کعبے کی شبیہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ مسجد کعبے ہی کی تو شبیہ ہے. تو اللہ کہہ دیتا کہ بھئی طواف ہی کرنا ہے تو وہ جو تم نے اپنی اپنی شبیہاں بنائی ہوئی ہیں تمہارے محلوں میں جو شبیہات ہیں ان کے طواف کر لیا کرو، ہو گئی بات ختم، ہے کہ نہیں؟ جیسے نماز کی آزادی دے دی کہ بھئی ہر مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو. لیکن یہ کہا کہ ایک دن سال میں میرے گھر پر آؤ، میرے گھر پر آؤ اور اس گھر کا طواف کرو اور سب چاروں جانب سے آ جاؤ. تو کس لیے ہے حج؟ حج ایک تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی یادگار بھی ہے، اس میں وہ امور انجام دیے جاتے ہیں کہ جو حضرت حاجرہ کے اعمال کی شبیہ ہے. حضرت حاجرہ نے جو اعمال انجام دیے ان کی شبیہ ویسے ویسے کرتے جاؤ. اب مسائل نہیں پڑھ رہا، فضائل کا جملہ، فضائل پڑھ رہا ہوں. جناب حاجرہ 7 مرتبہ آگے گئی، 7 مرتبہ پیچھے آئی، جسے آپ صحیح کہتے. صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی نا جناب حاجرہ نے. 7 مرتبہ ادھر گئی صفا تک، 7 مرتبہ مروہ پہ واپس آ گئی. تو کہا اسی طرح تمہیں 7 دفعہ آگے جانا ہے، 7 دفعہ پیچھے آ جانا ہے. تو یہی تو ہم شب عاشور کرتے ہیں کہ حسین کی تعظیم میں تو اعمال عاشور انجام دیتے ہیں. 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے. اس کا مطلب ہے کہ اعمال معصوم کی شبیہ پر عمل کرنا جائز ہے جو اعمال معصوم نے انجام دیے. تو کہا کہ اس سال بھر جو ہو تو پوری امت مسلمہ کا ہر فرد وہاں جمع ہو جائے اور جو بین الاقوامی مسائل ہیں ان پر ڈسکس کرو. اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس پر بات کرو. یہی ہے. دیکھیں نماز کا بھی یہی مقصد ہے. بھائی نماز اللہ کی نماز ہے کہ نہیں؟ باجماعت نماز کا کس لیے زیادہ ثواب ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کے حالات سنو، پریشان ہے کوئی مسئلہ ہے تو ایک دوسرے سے ڈسکس کرو. بتا دو کہ بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے پاس روزگار کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر نہیں ہے. تو ڈسکس کرو اور ایک دوسرے کے اگر کام آ سکتے ہو تو آ جاؤ. تو ابھی روزانہ 6 دن تک
محلے کی مسجد میں نماز ادا کرو. تو یہ ایک محدود دائرہ کہ مثلا ایک محلے میں 500 مسلمان رہ رہے ہیں تو اب اس محلے کی مسجد میں 500 مسلمان روزانہ آ رہا. کہ اب جمعے میں ایسا نہیں ہوگا, جمعے کا دائرہ کار بڑھ جائے گا تاکہ اس محلے والے دوسرے محلے والوں کو بھی پہچانے. ہمارے یہاں ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہے, ہمارے ہر مسجد جامع مسجد نہیں, ہمارے یہاں فرسخوں کا فاصلہ کہ اتنا فرسخ طے ہو جائے تو اس کے بعد جمعہ ہوگا تاکہ تمہارا دائرہ کار مزید بڑھ جائے. تو جب جمعہ آیا تو دائرہ کار بڑھ گیا اور محلے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے, ہمیں ان سے بھی شناسائی حاصل ہو گئی. کام نہیں, اب جب عید آ جائے تو عید گاہ میں آنا اور پورا شہر ایک جگہ جمع ہو جائے, اب اس پر شہر کے مسائل ڈسکس کرو اور یہ تمام چیزیں دیکھتے جاؤ, ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں, اب دائرہ کار اور بڑھ جائے, حج پر آ جاؤ تاکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ آئے. تو پوری صرف ایک منظر دکھانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. پوری دنیا کے مسلمان حج پر جمع, پوری دنیا کے مسلمان حج پر جمع, اور جس کے بغیر حج نہ قبول ہو وہ بھی موجود. لیکن جب تک صاحب زمانہ موجود نہ ہو تو حج شروع نہیں ہوتا, اور ہر نماز سے پہلے صاحب زمانہ کی نماز اللہ تک پہنچائی جاتی ہے, اس کے بعد باقی نمازیں آتی, اس کے بعد باقی نمازیں آتی. یعنی پہلی نماز جس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے وہ اولی الامر کی نماز ہوتی, وہ اس دور کے معصوم کی نماز ہوتی, اور اللہ اس نماز کا انتظار کرتا, اور ساری نمازیں رکی رہتی ہیں جب تک معصوم کی نماز وہاں نہ پہنچ جائے. ساری نمازیں رکی رہتی, اور جب معصوم کی نماز وہاں پہنچتی ہے تو پھر یہ نمازیں بھی وہاں پہنچتی. اب سمجھ میں آیا کہ سورج کو واپس پلٹایا کیوں, کہ معصوم کی نماز رکی ہوئی تھی. معصوم کی نماز رکی ہوئی. تو اب ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے, ساری دنیا کے مومن آئے ہوئے, اور ایسے میں حبش سے تعلق رکھنے والے کچھ جوان آئے, انہوں نے امام کی خدمت میں سلام پیش کیا. امام نے انہیں جواب سلام دیا. 50 کے قریب جوان ہیں, حبشی غلام جوان. ان میں سے جو تقریباً 24 یا 25 برس کا جوان تھا, جو ان سب میں خوش شکل بھی تھا. اب اس خوش شکل ہونے کی وجہ بیان کرنے جا رہا ہوں, جو ان سب میں خوش شکل تھا, یعنی ان تمام حبشیوں میں بہترین شکل کا حامل تھا, اور قد کاٹ بھی اس کا بہت بہترین, نصف سے درست, اس کے شانے چوڑے, اس کے پیشانی کشادہ, اس کے رخسار بھی روشن, جو اپنے دور میں ان کے علاقے میں روشن کہلاتے. تو اس خوش شکل جوان کے قریب گئے امام, اسے اپنے قریب بلایا. قریب آ گیا, اس کے لیے باعث فخر ہے کہ امام کہہ رہے ہیں میرے قریب آ جاؤ. قریب آیا, امام کو دوبارہ سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. امام نے اس سے گفتگو کی, باتیں ہو رہی, 1 to 1 ٹاک ہو رہی, اور سب دیکھ رہے کہ امام اس نوجوان سے باتیں کر رہے ہیں, اور بہت اہم امور پر بات ہو رہی. بات ختم ہو گئی تو اب امام کے ایک غلام نے میرے ساتھ میں امام سے پوچھا, مولا آپ نے ان سب میں اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا, یہ اپنی قوم کا سردار کا بیٹا ہے, اور میں نے ہی اس کے باپ داداؤں کو سرداری عطا کی ہے. یہ سرداروں کا بیٹا ہے, سرداروں کا بیٹا ہے. اب سمجھ میں آیا یہ علی والے اتنے خوش شکل کیوں ہوتے ہیں؟ سرداروں کی اولاد, سرداروں کی اولادیں خوش شکل ہوا کرتی, اچھی شکل کے ہوا کرتی. کہا کہ میں چونکہ یہ سرداروں کی اولاد میں, اور میں نے اس کے باپ داداؤں کو سردار بنایا, تو یہ وہ گھرانہ ہے سرداروں کا جو سردار بناتے. جب آپ خاموش ہوئے تو میں نے کہا ذرا سیکھ کی وضاحت بھی کر. یہ وہ سردار ہیں جو سردار بناتے, جو سردار بناتے. تو آپ سوچئے کہ جب سرداروں کا یہ عالم ہے تو ان کی امہات کس منزل پر ہوں, ان کی امہات کس منزل پر ہوں. تو اب جو بھی سردار کی بیٹی آئی اس نے اپنے کو کنیز ہی کہا, اپنے کو کنیز ہی کہا. ایسی بڑی روایتیں لکھی ہے کہ ام الولد, اور پھر میرے صاحب عصر کی والدہ گرامی سلام اللہ علیہ, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو, بی بی کی ذات اقدس پر سلام پڑھ دیجئے. ذرا ذرا سا آگے آ جائیے, پیچھے والوں کو دشواری ہو رہی ہے, آگے آ جائے.
काजिम भाई आगे आ जाए जरा सा, करीब करीब हो जाए, काफी लोग परेशान हैं, और करीब आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो जो है यकीनन करबला भी जाओगे, मगर नारा ऐसा जैसे इमाम मूसा काज़िम अपने जद मौला अली का नारा सुनना चाहते हैं। मौला अली की कितनी मोहब्बत, ये तो आपके नारे का जवाब बताएगा अपनी आवाज को इमाम ज़माना तक पहुंचाने के लिए। इसके नारे जो भी बीवी आ रही है वो सरदारों की बेटियां, यानी साहिब अस्र की वालिदा गिरामी बादशाह रोम की पोती और बादशाह की बेटी। मौका होगा तो मैं पूरी तफसील आपके हवाले करूंगा कि किस तरह पूरा सफर बीबी ने तय किया है इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम तक आने में। इमाम ने अपने बेटे से उनका अक़्द करवाया, पूरा एक सफर। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये सरदारों की बेटियां जिन्हें कनीज कहा जाता, कनीज हम नहीं कहेंगे, ये खुद अपने को कनीज कहलवाती नहीं, इसी में शरफ था उनका, इसी में शरफ था। जनाबे सारा बहुत हसीन थी, उनका हुस्न तारीख में मौजूद है कससुल कुरान में, और ये जितने हसीन उम्महात मासूमीन हैं सब साहिब तक़द्दुस वाला हुस्न, तक़दीस वाला हुस्न, तक़दीस वाला हुस्न, जनाबे सारा और जनाबे इब्राहिम। तो अब अल्लाह ने कहा कि भाई यहां से निकलो और इधर से चले जाओ, शहर पार करके निकले और मिस्र के एक करिए में पहुंचे, मिस्र के इलाके में पहुंचे। तो वहां का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम था। बादशाह मिस्र की हुकूमत, जिसके बाद मिस्र के आउटस्कर्ट्स पर उसकी हुकूमत फैली हुई, वो बड़ा जालिम था और बड़ा हरीस भी था। हरीस था यानी जिस खूबसूरत औरत को देखता था तो अगर वो शादीशुदा है तो उसके शौहर को कत्ल करवा देता था, और अगर शादीशुदा नहीं है तो भाइयों को पैसा वगैरह दे के उस औरत को हासिल कर लेता था, और उसकी निगाह जिस खुश शक्ल औरत में पड़ जाती तो उसका आशिक हो जाता था और उसको अपने हरम में ले लेता था। जनाब सारा और इब्राहिम उस इलाके में दाखिल हुए तो जनाब सारा के हुस्न का चर्चा औरतों में फैला, खवातीन में फैला, और ये उसके हरम तक बात पहुंची। उसके हरम में बादशाह तक ये बात पहुंचाई कि एक जोड़ा है कि जो आए हुए हैं और जो औरत हुस्न में यकता, बहुत हसीन औरत। तो इसने कहा कि भाई बुला के लाओ, दोनों को बुला के लाओ। अब ये तारीख की घपलेबाजियां हैं और तारीख की नामारिफती है। अभी बताता हूं कि ऐसे में जनाब सारा और जनाब इब्राहिम तक ये हुक्म पहुंचा कि आ जाओ, बादशाह बुला रहा। तो जनाब इब्राहिम ने जनाब सारा से कहा, जनाब इब्राहिम ने जनाब सारा से कहा कि देखो जब दरबार में पहुंचना तो तुम ये कहना कि मेरी तरफ इशारा करके कि ये मेरा भाई है, नियत ये रखना कि दीनी भाई। नियत ये रखना कि दीनी भाई। इसको तारीख ने कम इल्म, जहालत वाली तारीख ने इसको लिखा है कि इब्राहिम ने झूठ बोला। हम कहते हैं ये झूठ नहीं है, इसी को तो तकैया कहा जाता है। इसको तो तकैया और तौरिया कहा जाता है। का कहना कुछ और नीयत कुछ और, नीयत कुछ और। नीयत तुम्हारी ये हो कि दीनी भाई, सगा भाई ने, खूनी भाई ने, महरम भाई ने, का दीनी भाई। जहन में रखना कि मैं अपनी नीयत में इनको दीनी भाई कहते, उससे कहना है मेरा भाई। आ गए दरबार में, पूछा ये कौन है मर्द? का ये मेरा भाई है। अच्छा, ऐसे में उसने जनाब सारा मौजूद है और जनाब इब्राहिम बाहर है, जनाब सारा उसके महल में मौजूद है, और कहा मुझे बाहर है, तुम्हारा कौन है? का मेरा भाई। इसने जनाब सारा की तरफ दस्त अंदाजी की कोशिश की, हाथ बढ़ाया, हाथ इसका शल हो गया, हाथ पे फालिज गिर गया, फ्रोजन शोल्डर, हाथ पे फालिज गिर गया, मशलूल हो गया, शल हो गया। अब ये समझा कि ये कोई अहम बीबी है। तो इस बार उसने कहा कि भाई माफी चाहता हूं और जिस रब को आप मानती हैं उससे मेरी
معافی طلب کرے. جناب سارا نے معافی طلب کی, اس کا ہاتھ صحیح ہوا. جب صحیح ہوا تو دوبارہ ہاتھ بڑھایا. 3 مرتبہ ایسا کیا. 3 مرتبہ بہت سے کام ہوئے. دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا, پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر توبہ کی, پھر ہاتھ میں جان آئی, پھر ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا, پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر توبہ کی, پھر ہاتھ میں جان آ گئی. تو اب کہتا غصے میں آ کے کہتا کہ تم کوئی جادوگر ہو, تم کوئی ساحر ہو. یہ تو نئی بات ہے. پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو ابو جہل نے کہا تم ساحر ہو, تم جادوگر ہو. یہ تو پیچھے کے پیچھے جتنے چلتے چلے جائیں یہ جہالتیں بہت قدیم ہیں جو عرب تک منتقل ہوئی اور ہوئی اور ہیں. تو کہا کہ تم جادوگر ہو اور تم لوگ جو ہو نا مجھے جادوگر لگتے ہو, تم سحر کر رہے ہو. تو اب جناب سارا کو غصہ, جناب سارا کو جلا رہا ہے. جناب سارا نے کہا کیا بکتا ہے سر, وہ جو باہر کھڑا ہے وہ نبی اللہ ہے, میرا شوہر ہے, اور ہمیں اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ ہماری طرف اگر کوئی نجس ہاتھ پڑتا ہے تو اللہ اسی وقت عذاب لے آتا. یہ ایک دم متاثر ہو گیا, اس کے روکے کھڑے ہو گئے, چہرہ زرد ہو گیا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں اور میں آپ کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنے اہم مرتبے والے ہیں, اتنے اہم منصب والے ہیں. توجہ فرما دیا. جناب ابراہیم آئے, ان کا بھی ادب و احترام کیا اور ادب و احترام سے رخصت کی. اور جب جناب سارا اور ابراہیم جانے لگے تو کہا رکیے, میں ایک کنیز آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی کنیزی میں رہے گی, یہ آپ کی کنیزی میں رہے گی, اور نام ہے اس کا ہاجرہ, اور ہے یہ میری بیٹی. سمجھ گئے تو آپ کو سلام ہے بھائی. نام ہے ہاجرہ اور ہے یہ میری بیٹی. تو جناب ہاجرہ بھی سردار کی بیٹی ہے, کہلاتی کنیز ہے تو سب کی سردار نا. تو اللہ نے ایسا جناب ہاجرہ کو رتبہ بخشا کہ خاتم النبیین سارا کی نسل میں نہیں, ہاجرہ کی نسل میں. سارا کی نسل, جناب سارا کی نسل میں 70,000 انبیاء آ گئے. جناب اسحاق کی نسل میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل آ گئے. اور جناب ہاجرہ کی نسل میں اسماعیل سے لے کے خاتم النبیین کا, یعنی یہ پرورش ہو رہی. تو اب جو امہات المعصومین ہیں وہ اپنے اپنے عہد کے سرداروں کی بیٹی ہیں. بات ہے کہ انہوں نے اپنے کو کنیز کہلوایا. اب دیکھیے, میں آپ سے دعا دوں گا اگر میں وہ بات آپ تک پہنچا سکا. دیکھیے ایک بات بہت بڑی مشہور کتاب ہے اور فرائض السبت ہے, علامہ حموینی عالم اہل سنت, وہ لکھتے ہیں کہ جب جسد آدم میں روح ڈالی گئی تو آدم متحرک ہوئے اور آدم اٹھ کے بیٹھے, اور آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو 5 انوار منور. کہا پروردگار یہ کون ہے, تعارف کرا دیں. تو اللہ نے کیا کہا, دیکھیں اس لفظ کے لیے رحمت دے رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا, میں محمود ہوں, یہ احمد ہے. محمد وانا المحمود. پوری روایت آپ سن چکے ہیں, مجھے روایت نہیں دہرانا, ویسے اس جملے پہ آپ کو روکا. اللہ ہے محمود, کسی کو انکار تو نہیں ہے. تعارف کرا کے چلیے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں کہ یہ میں محمود ہوں, یہ محمد ہے. میں علی اعلیٰ ہوں, بولے یہ علی ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں, یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں, یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں, یہ حسین ہے. اللہ کون ہے, محمود. اور 2 نام ہیں اللہ کے اسی قبیل کے, ایک ہے محمود اور ایک ہے حمید. ان اللہ غنی حمید, بہت سی آیتیں حمید پہ ختم ہو رہی ہیں کہ اللہ حمید ہے اور اللہ محمود بھی. ٹھیک ہے, اللہ محمود بھی ہے, اللہ حمید بھی ہے. اللہ محمود ہے, اللہ حمید ہے. محمود جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمود. حمید جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. دونوں کے معنی کم و بیش یکساں ہی ہے.
اس پر پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی کہ جو ایک ذرہ برابر فرق ہے وہ کیا ہے، لیکن یہاں تک رکیے گا، اللہ ہے محمود اور اس کا نام حمید بھی ہے۔ اچھا آپ کسی کو یقین نہیں ہے تو بھائی گوگل پہ اللہ کے نام نکال لیجیے، اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں۔ وہ محمود بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، اور وہ کون؟ اللہ، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ محمود بھی ہے، وہ حمید بھی ہے۔ جیسے ہی چھٹے امام حجرے موسی کاظم میں گئے اور موسی کاظم کو اپنی گود میں لیا تو جناب مادر موسی کاظم نے پورے حالات بتائے کہ مطلع پورا حجرہ مطلع انوار بن گیا، اور جیسے ہی نور چھٹا میں نے بیٹے کو سجدے میں دیکھا اور بیٹا 3 گواہیاں دے رہا تھا، اور جعفر صادق کی گود میں جناب موسی کاظم ہے اور ماں یہ حالات بتا رہی ہے۔ ایک بار میرے چھٹے امام نے اپنی زوجہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا انتی حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، تم دنیا میں حمیدہ ہو، آخرت میں محمودہ ہو۔ ادھر ہے سلامت رہے، ادھر ہے سلامت رہے۔ انتی حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، آپ دنیا میں حمیدہ ہیں، نام اسی وقت مولا نے رکھا حمیدہ، یہ اصل نام نہیں ہے۔ جتنی امہات معصومین ہیں ان کے اصل نام آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں، وہ سارے نام پردہ غیب میں ہیں، اس لیے کہ ہر زبان پہ وہ نام آ ہی نہیں سکتے، ہر زبان کو نام لے ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے کنیت دے دی یا ظاہری کوئی نام دے دیا کہ کوئی بھی نام لے لیتا ہے، چلو اس نام سے پکار لیں، اس نام سے پکار لیں۔ ہر معصوم کی ماں کا نام پردہ غیب ہے، اس لیے کہ صاحب تقدیس، اس لیے بارہ مولا نے کہا انتی حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو۔ پتہ نہیں کیسے یہ جملہ آپ تک پہنچے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو، آخرت میں محمودہ ہو۔ اللہ اکبر، میرا دل یہ کہتا کہ جب اللہ میدان محشر میں ایک ایک انسان کو اس کے نام سے پکارے گا تو محمود جو محمود ہے وہ مادر موسی کاظم کو کہے گا محمودہ کہاں ہے؟ جی آپ نے جیسے سنا یہ وہ محمود ان کو محمودہ کہتا، وہ محمود۔ تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ یہ نعوذ باللہ خدا ہو گئے، خدائی صفات یہاں پر آ کر فخر کرتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ صفات کیا ہے، یہ اللہ کے نام، یہ اللہ کے نام، یہ صفات کو ویسے ہی ظاہر نہیں کرتے جیسی صفت ہے۔ بات یاد رکھیں کہ معصوم نے کہا کہ جو ذات و صفت ایک ہی ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت ایک ہی ہے، صفت بالذات۔ چلیے ہٹ جاتا ہوں، بہت مشکل بات نہ ہو جائے، اجازت ہے اگر تھوڑی سی بات؟ اللہ کی صفات بالذات یعنی اس کی ذات کا حصہ، اس کی ذات کا حصہ۔ معصوم نے کہا کہ جس نے اسم کی عبادت کی، جس نے اسم کی عبادت کی اور ذات کی عبادت کی، اس نے دو خدا مانے، ایک ذات والا ایک اسم والا۔ اور جس نے صرف ذات کو مانا اس نے شرک کیا، کفر کیا۔ جس نے ذات و صفت کو مانا اس نے شرک کیا، جس نے صرف ذات کو مانا اور اسم کو ٹھکرا دیا اس نے کفر کیا۔ کہا پھر کیسے مانے؟ کہا کہ جس نے ذات اور مانیے اسم کو مانا، مانیے اسم کو مانا، تو اصل چیز ہے مانی، اصل چیز ہے مانی۔ میں کاٹ سے بات سمجھا سکتا ہوں، یہ توحید کے دقیق مسائل ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے، مولا سمجھا دیتے ہیں، لیکن مولا ہی قوت نے الفاظ عطا کرے تو ہم آپ تک یہ بات پہنچا سکتے۔ مثلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب بولتے تو اچھی بات، تسبیح۔ اچھا تسبیح، اور یہ تسبیح کا ایک دانہ ہے، یہ تسبیح ہے۔ اب یہ تسبیح بن گئی جناب،
تسبیح بن گئی. اچھا چلیے تسبیح کو چھوڑ دیں. یہ کیا ہے؟ مائک. یہ مائکروفون ہے. یہ مائکروفون یہ ہے، اس سے آواز آپ تک پہنچے گی. جب یہ تخلیق ہوا، جب یہ بنایا گیا، مصنوع ہوا، جب یہ صنعت کی منزل پر آیا، جب یہ صنعت کی منزل پر آیا تو اس کے بنانے والے نے اس کا نام مائک رکھ دیا. اس کے بنانے والے نے اس کا نام مائک رکھ دیا. اچھا جس وقت بن رہا تھا اس وقت اس کا نام کیمرہ بھی رکھ دیا جا سکتا ہے. آج تک ہم اسے کیمرہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی اگر بنتے ہی اس کا نام بنانے والا جو اس کا موجود ہے، انوینٹر ہے، تو اگر اس کا نام کیمرہ رکھ دیتا کہ بھائی یہ میں نے کیمرہ بنایا، تو آج تک ہم اسے کیمرہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اصل چیز نام نہیں ہے. اللہ اکبر. اصل چیز نام نہیں ہے، اصل چیز انوینشن ہے. تو اصل چیز نام نہیں ہے، اصل چیز نام کے معنی ہے. اب وہ رحیم ہے، اس کی صفت ہے رحمت. اس نے ہم تک بتانے کے لیے اس صفت کا نام رحم رکھا. اس صفت کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا. بھائی جو صفت رحم ہے، اللہ نے اسے کہا کہ یہ رحمت ہے، یہ رحم ہے. اللہ اس کا نام کرم بھی رکھ دیتا، کرم بھی رکھ سکتا تھا. تو ہم کرم کو ہی رحم کے معنوں میں لے رہے ہوتے. ارے بھائی کیوں مار رہے ہو، اس پر کرم کرو. رحم کے معنوں میں ہم کرم لے لیں. بھائی اللہ اس کے معنی کوئی اور رکھ دیتا، لیکن نام کوئی اور رکھ دیتا، لیکن معنی نہیں بدلے گی. معنی نہیں بدلے گی. یہ تو ہم تک بتانے کے لیے اللہ نے 99 معنی 99 نام رکھ دی. ہم اس کی صفتوں سے اب بھی آگاہ نہیں ہیں. اسی لیے کہا اسی لیے کہا نحنو صفات اللہ. اسم بھی ہم ہیں، صفت بھی ہم ہیں. صفات اللہ یعنی ان سے معلوم ہوگا کہ صفات خدا ہے کیا. صفات خدا ہے کیا اور کون لے آپ تک. تو یہ نہیں ہے کہ جب ان کی مدح کی گئی تو ان کو خدا کہہ دیا گیا. انہوں نے کہا حمیدہ اور محمودہ، تو کہتے صاحب آپ نے ایک مادہ خدا بنا دی. ایسا تو نہیں بھائی. ان سے اللہ کے صفات کا اظہار ہوا. ان سے اللہ کے صفات کا اظہار ہوا. یعنی اللہ کے صفات. یہ لیجئے سامنے جو ہے ایک شیشہ لگا ہوا اور یہاں سے آپ نے 2 بلب روشن کیے. چلیے وہاں بلب ہے اور یہاں شیشہ ہے. وہاں سے آپ نے بلب روشن کیے 2، اس پہ آگے عکس پڑا اس کو، اور وہاں سے بالعکس روشنی نے ایک اور زاویہ اختیار کیا. ادھر بھی پھیل گئی، ادھر بھی پھیل گئی. نہیں ابھی تک کچھ لوگ پہنچے نہیں. دیکھیے آیت ہے قرآن کریم کی، بس ختم ہو رہی بات. چلیے کل سے اس کو، یہ کافی بڑے طویل معنوں میں ہے تو کل میں اس کو عرض کروں گا، لیکن آج کی حد تک میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو میں ابھی بات کہنے جا رہا تھا یہ میں نے کل پہ موقوف کر دیا، اگر مجھے یاد رہے تو کل پہ موقوف کر دیا کہ بھائی معاملات کیا ہے. اگر نہ ہو تو یاد دلا دیجیے گا کہ سورہ نور پر مجھے بات کرنا ہے. سورہ نور پر کل ایک گوشہ آپ کے حوالے کریں گے، لیکن چونکہ گوشہ بڑا طویل ہے اور لوگ بھی بہت دور دور سے آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی بات ختم ہو جائے. تو اس لیے کہا انت حمیدۃ فی الدنیا ومحمودۃ فی الآخرہ. تم دنیا میں حمیدہ ہو، آخرت میں محمودہ ہو. آخرت میں محمودہ ہو. تو اب جس گھر کی یہ کنیز ہے، جو اپنے آپ کو کنیز کہہ رہی ہے، جب کنیز محمودہ ہے سردار کیا ہوں گے. جو کنیزوں کی بھی سردار ہیں وہ بھی کس مقام پر ہوگی، جسے ام ابیہا کہا گیا، جسے ام ابیہا کہا گیا، جو اپنے باپ کی بھی اصل ہے، جو اپنے باپ کی رسالتوں کی بھی اصل ہے، نبوتوں کی بھی اصل ہے، امیت کی بھی اصل ہے. جو فرما لیا آپ نے. تو اب یہ سلسلہ ہے ذریت زہرا کہ جو آج بھی قائم و دائم. تو ہر معصوم کی جو ماں ہے وہ بڑی صاحب تقدیس ہے، اور سب نے فخر کیا اسی بات پر
کہ ہم ذریت فاطمہ ہیں. سلامت رہے. اگر آپ بولتے رہے تو کیا یہ اچھی بات ہے. ہر معصوم نے فخر کیا ہے کہ ہم ذریت فاطمہ ہیں, ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں, ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے مسجد نبوی ہے. اب یہ ذہن میں بات آئی اور یہ بات جو میں نے روکی ہے پھر اس کے بعد عرض کر دوں گا. مسجد نبوی ہے اور قبر رسول ہے سامنے, قبر رسول ہے سامنے, اور ہارون رشید بھی ہے قبر پہ آیا ہوا, اور اسی مقام پر میرے ساتھ میں امام نماز پڑھ رہا, محو عبادت, مصلی عبادت بچھا ہوا ہے اور محو عبادت. امام نے نماز ختم کی اور تسبیحات کرنے لگے. ایسے میں یہ ہارون رشید داخل ہوا اور داخل ہو کے اس نے امام کو متاثر کرنے کے لیے ایک بار قبر رسول کی طرف اشارہ کیا, السلام علیکم یا ابن عمی, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام. یہ جو عباسی خلفاء ہیں یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد, اور عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا تھے, تو یہ رسول کے چچا کی اولاد میں ہے. اور عباس نے رسول کے جو والد ہیں وہ عباس کے بھائی, اور یہ جو عباسی خلفاء آ رہے ہیں یہ رسول کو اپنا چچا دار بھائی کہتے تھے, یہ ہمارے چچا کی اولاد. کہ یا ابن عمی, السلام علیکم یا ابن عمی, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تذکرۃ الخواص بہت اہم ترین تاریخ ہے علامہ سبت ابن جوزی کی, وہاں سے واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. السلام علیکم یا ابن عمی, خلیفہ وقت نے کہا, اور قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا ابن عمی. جو اب الصلاۃ والسلام علیکہ کہنے والوں پر اعتراض نہ کیا کرو, اعتراض کرنا ہو تو خلیفہ پر کرو, وہ صاحب قبر کو زندہ مان رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ السلام علیکم یا ابن عمی, اے یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام. میرا مولا کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر ایک بار کہا السلام علیکم یا ابتا, اے میرے بابا آپ پر سلام. اے میرے بابا آپ پر سلام. تو فخر رہا ہے کہ رسول ہمارا باپ ہے, ہر امام کا بابا ہے رسول, اور یہ یقین بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی کسی امام کو مخاطب کیا کسی بھی خلیفہ نے, کسی بھی امت کے فرد نے, کیا کہہ کے مخاطب کیا کہ اپنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے, اے رسول اللہ کے بیٹے, سب تسلیم کرتے تھے. اب اس کو حسد کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ تو فاطمہ کی اولاد, اور فاطمہ کی اولاد بھی آپ اتنے واسطوں سے, تو آپ اپنے کو بیٹی کے بیٹے ہیں آپ, تو آپ اس پر فخر کیوں کرتے ہیں کہ آپ رسول کے بیٹے ہیں؟ آپ کیسے ذریت رسول میں ہو گئے, آپ تو بیٹی کے بیٹے. اللہ اکبر. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اچھا جتنے خلفاء گزرے سب قرآن پڑھنے کے ماہر تھے, کوئی قرآن لکھ کر بھی کمایا کرتا تھا, کچھ تھا, یہ تھا وہ تھا, بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ رہے ہیں, کھڑے کھڑے نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن سب ماہر. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے قرآن, یاد ہے. تو کہ یہ آیت یاد نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ابراہیم کی ذریت میں تذکرہ کرتے کرتے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. کہا ہم نے ابراہیم کے بیٹوں میں قرار دیا داؤد کو, سلیمان کو, ایوب کو, زکریا, یحییٰ کو اور عیسیٰ کو. یہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹوں میں کیسے آ گیا؟ سمجھ گئے تو آپ کو سلام ہے, اتنا سلامت رہے. یہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹوں میں کیسے آ گئے؟ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹوں میں کیسے آ گئے؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا, تو اس نے خود کہنا پڑا ماں کی وجہ سے. تو کہا ماں کی وجہ سے 200 برس بعد آنے والا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے. ارے ہماری رگوں میں تو خون رسول ہے.
یہی رہا ہے کہ ہماری رگوں میں خون رسول دوڑا، چاہے ایک ذرے ہی، ایک قطرے ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ آج بھی رسول کی اولاد ناپید نہیں ہوئی ہے، آج بھی سادات موجود ہیں۔ جہاں جب بھی سادات جسے عہدے رہیں گے تو سرداری سادات کے پاس ہی رہنی چاہیے، اور ہے سرداری، روحانی سرداری ہمارے ہی پاس ہے، روحانی سرداری سادات ہی کے پاس ہے، اس لیے کہ ہماری رگوں میں خون رسول دوڑا۔ تو کہے گا بہت بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، بھائی عجیب سید ہے، گناہ بھی کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈھماکا، عجیب سید ہے، گناہ کر رہے ہیں، بھائی کیسے احترام کریں ان کا؟ تو آغائے دشت غیب بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے اس بات کا جواب دیا، ذریت فاطمہ کے احترام کا انہوں نے پوری کتاب لکھی انوار زہرا، اس میں ذریت فاطمہ کا احترام لکھا انہوں نے، کہا کہ بھائی جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور سید آ جائے تو سب احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ آغائے دشت غیب نے لکھا کہ سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر سید بیٹھا ہوا کوئی دوسرا آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ سید اس کے احترام میں کھڑے ہو، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، لیکن سید سردار ہے۔ پریشان بھی ہو گیا، یعنی میں ان سیدوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، 14 سید، انہی کی نسل میں تو سادات ہے، فخر تو فخر ہی رہے گا، فخر تو فخر رہے گا، اس کو تو کوئی نہیں چھین سکتا نا سادات سے، اس فخر کو تو سادات سے کوئی نہیں چھین سکتا بھائی۔ اب اگر سادات کے شجروں پر کوئی اعتراض ہے تو اللہ سے لڑو، میرے مرثیے کے ایک بیت مجھے یاد آ گئے، سب ہے خالق کی عطا، ہم سے جھگڑتے کیوں ہو، لڑو اللہ سے، سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ تو یہ فخر ہے، یہ فخر رہا ہے ہمیشہ سے کہ بھائی یہ ذریت رسول ہے، ذریت فاطمہ۔ تو اب کسی نے کہا ان سے کہ بھائی آپ نے سادات کا بڑا احترام لکھا ہے، بڑا احترام لکھا ہے، تو کچھ سادات جو ہے وہ بد کردار بھی ہوتے، کچھ سادات جو ہے وہ بے سیرت بھی ہوتے، الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث، تو ان کا بھی احترام کریں۔ اب عالم وقت نے جواب دیا، کہا سنو قرآن کی بہت سی آیتوں میں شیطان بھی لفظ لکھا ہوا ہے، ابلیس بھی لکھا ہوا ہے، لفظ قلب بھی لکھا ہوا ہے، لفظ خنزیر بھی لکھا ہوا ہے، جو شیطان نے گستاخی کے جملے اللہ سے کہے تھے، گستاخی کے جملے، وہ بھی قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے، تو کہا جیسے ان آیتوں کا احترام واجب ہے، جو شیطان کی گستاخی کے جملے ان آیتوں کا بھی احترام واجب ہے۔ یعنی لحم خنزیر قرآن کی آیت میں ہے، لحم خنزیر حرام ہے، تو لفظ خنزیر لکھا ہوا ہے، اس کو بھی چومنا پڑے گا، اس لفظ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ہے ذریت فاطمہ کا ہمیشہ سے مرتبہ اور اعزاز، اور ہم تو 1400 برس کے بعد آپ سب بیٹھے ہوئے، اعزاز ہے، سب منسوب ہے فاطمہ سے، کوئی ذریت فاطمہ ہے، کوئی امت فاطمہ ہے، ہم سب منسوب تو ہے نا زہرا سے، جناب سید عالمین سے منسوب، اس لیے کہ جو باہر سے بھی آ رہا ہے وہ فاطمہ کی دعا بن کر آ رہا ہے، کوئی باہر سے بھی آ رہا ہے تو فاطمہ کی دعا بن کر آ رہا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی علی کو معلوم تھا 1400 برس کے بعد ان کی نسل میں تم بھی آنے والے ہو، اس لیے تلوار چلی ہی نہیں، تو باہر سے آ رہا وہ امت فاطمہ۔ نبی کی جان، مومن کی پہچان، تنگرے زمین و آسمان، مولا سلمان، جس کا نام لینا کئی ہزار ختم قرآن، آواز امام زمانہ تک تاریخی نعرہ ہے، نعرہ اور جو بھی آ رہا ہے وہ امت فاطمہ، دعائیں فاطمہ بند کر رہا ہے، سب دعائیں فاطمہ، سب دعائیں فاطمہ۔ اسی لیے زہرا نے کہا تھا کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا، سب کو ہی ہائے کر دینا چاہیے تھا، اگر آپ اسی تخلیق دعائیں فاطمہ میں اپنے کو شامل سمجھتے، بابا میرے بیٹے کو روئے گا، جب آپ بھی نہیں ہوں گے، ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، اور میں بھی نہیں ہوں گی، تو میرے بیٹے حسین کو روئے گا کون؟
فوراً ہی اللہ نے رسول تک پیغام پہنچایا کہ کہہ دو میری کنیز خاص سے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر، جس کے جوان حسین کے جوان علی اکبر پر، جس کی خواتین حسین کے اہل حرم پر، جس قوم کے بزرگ حسین کے بزرگ شہداء پر گریہ کریں گے. وہی قوم گریہ کن ہے. کبھی اس قوم کو گریہ سے نہ روکنا، کبھی اس قوم کو گریہ سے نہ روکنا. یہ گریہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ گریہ انسان کو انسان رہنے دیتا ہے. یہ گریہ کرنے والا باہر جا کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، باہر جا کر کسی کے ہاتھ نہیں کاٹتا. جو عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پر رو لیتا ہے اور پھر کسی کے ہاتھ نہیں کاٹتا. جو حسین کے کڑیل جوان بیٹے جگر پر لگے ہوئے برچھی کے زخم پر رو لیتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اجاڑتا. جو سکینہ کے زخمی رخسار پر رو لیتا ہے وہ کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا. جو علی اصغر کے زخمی گلو پر رو لیتا ہے وہ کسی ماں کے جھولے کو اجڑنے نہیں دیتا، کسی ماں کے ارمان کو پامال نہیں ہونے دیتا. جو قاسم کی مہدی کا ذکر سن لیتا ہے وہ کسی کی بارات کو نہیں اجاڑتا، کسی کی ماں کے ارمان کو ختم نہیں کرتا ہے. عزیزو اس لیے گریہ کیا کرو، گریہ کیا کرو. یہ انسان کو رقیق القلب بنا دیتا ہے، انسان کا دل ملائم ہو جاتا ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے. جب آنسو بہ جاتے ہیں تو بہت سی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی عظیم کام کیا ہے. اور پھر عظیم کام آنسوؤں کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس لیے آنسو نہیں رکھے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو رو، نہیں، آنسو رکھے ہی اس لیے ہے کہ فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے قافلے پر گریہ. ایک اجڑی ہوئی ماں نے صرف یہی تمنا کی تھی کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آؤ فاطمہ زہرا، آج ہم آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتویں بیٹے موسی کاظم پر بھی گریہ کر رہے ہیں. دیدی کس کس جگہ آپ آ کر گریہ کرتی ہیں؟ کبھی مدینے میں گریہ ہے، کبھی شام میں گریہ ہے، کبھی کربلا میں گریہ ہے، کبھی سامرہ میں گریہ ہے اور کبھی کاظمین میں گریہ ہے. یہ بیوی روتی ہی رہی، آج بھی ہر مجلس میں آتی ہے اور جہاں خواتین پس پردہ بیٹھی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر زہرا روتی ہے. اور یہ یاد رکھنا زہرا سیدہ ہے نا، سردار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار تو آ جائے اور قمیضیں نہ آ جائیں؟ تو ساتھ میں جناب فضہ بھی ہوتی ہے، جناب ام ایمن بھی ہوتی ہے. اور یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر ماں آ جائے تو کیا بیٹی ساتھ نہیں آئی؟ یہی کہیں خواتین بھی بڑے احترام سے بیٹھا کریں، نہ معلوم کس خاتون کی شکل میں وہ جنت البقیع والی بیوی بیٹھی ہو. اور جملہ کہہ رہا ہوں، اسے بہت سے ذاکرین نے میرے نام سے دہرایا کہ جملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب مصائب کی ابتدا ہوتی ہے نا، ذاکر مصائب کا آغاز کرتا ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ کہ جیسے ہی مصائب کا پہلا جملہ آتا ہے جو ہائے کی آواز آتی ہے نا وہ خواتین میں سے آتی ہے. تو میں نے یہ کہا نہ معلوم یہاں کی کوئی خاتون ہائے کہہ رہی ہے یا جنت البقیع والی بیوی کی روح بیٹھی ہوئی، نور زہرا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہائے کہہ کے آنسو بہا رہی ہے. زہرا نے بڑے دکھ سہے ہیں، زہرا نے بڑے ستم سہے ہیں، زہرا نے بڑے ستم سہے ہیں. میرے عزیزو حسین نے ایک کو پکارا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اور کس کس مقام پر پکارا؟ ایک مقام تو عجیب تھا جہاں حسین نے پکارا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اس لیے کہ جب حسین کسی کے بلانے پر آگے بڑھ رہے تھے نا تو حسین کے قدم کسی چیز سے ٹکرائے. اب جو حسین نے نیچے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بھائی کا کٹا ہوا بازو زمین پر تھا. اب بعض میں باب الحوائج ہے نا تو ذکر سنتے چلے جاؤ. بھائی کا کٹا ہوا بازو زمین پر گرا ہوا ہے. حسین نے عباس کا کٹا ہوا شانہ اٹھایا، آگے بڑھے، پھر ٹھوکر لگی، دیکھا عباس کا بایاں بازو کٹا ہوا پڑا. بھائی کے دونوں شانے ہاتھ میں اٹھائے، ایک مجبور بھائی جا رہا ہے. جب تک شانوں تک پہنچے تھے تو حسین کمر پکڑے ہوئے تھے. عباس جو میری کمر کی طاقت لے گئے. اب مجھے بتاؤ حسین نے غلط جملہ تو نہیں کہا نا، حسین نے مبالغہ تو نہیں کیا. حسین کی کمر کی طاقت جا چکی تھی، لیکن اسی وقت بھائی کے کٹے ہوئے شانے دیکھ کر
हुसैन ने कमर से हाथ उठा लिया, भाई के शहना को उठाया, लड़खड़ाते हुए अब्बास के लाशे पर पहुंच गए। आखिरी दम था। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, आंसुओं का इंतजार नहीं किया करो। बातों बात आंसू नहीं आते, आंखों पर इख्तियार नहीं है, लेकिन जबान पर इख्तियार है। हाय कह सकते हो तो हाय कहते जाओ। यकीन करना, किसी को उसके अमल पर भरोसा नहीं, सिर्फ एक बात पर भरोसा है, और वो है हुसैन पर गिरिया। यही कब्र में काम आने वाला। मैं सैयद ज़ादा बैठा हुआ मेंबर से कह रहा हूं, यही हुसैन पर गिरिया कब्र में काम आएगा। तुम्हारी कब्र मुनव्वर रहेगी, तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। अब अब्दुल्लाह तुम्हारी कब्र में आएंगे, लेकिन हम पे गिरिया तो अदा करते जाओ, उस मादर हुसैन को खुश तो करते चले जाओ। अपनी आवाजें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दी हैं, उस मकसद को तो पूरा करते जाओ। हुसैन लाशे अब्बास पर पहुंचे और अजीब अंदाज से पहुंचे कि भाई के कटे हुए शाने पहले जमीन पर रखे और रखकर दो जानू बैठ गए, और बैठने के बाद अब्बास के सर को उठाए। अब्बास आखिरी सांसें हैं, अब्बास कदम उखड़ा, अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पर रख लिया। हुसैन वैसे बैठे थे जैसे नमाज पढ़ते हुए बैठा जाता, जैसे नमाज पढ़ते हुए बैठते हो दो जानू, वैसे हुसैन बैठ गए। अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पर रख लिया। भैया हम आ गए, भैया तुमने बुलाया, हम आ गए। अब्बास ने कराहते हुए कहा, आपका बड़ा एहसान, खादिम के लाशे पर आ गए, गुलाम के लाशे पर आ गए। आका आपने बड़ा एहसान किया है, मैं इस काबिल कहा था। आका मैं तो नहीं चाहता था कि आप मेरे तक पहुंचे, इसलिए कि मुझे मालूम है कि आप लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं, आप लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। ये बातें हो रही हैं, खत्म हो गई गुफ्तगू, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, ये बातें हो रही थी। एक बार अब्बास ने बड़ी मुश्किल से अपने सर को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद जमीन पर सर को रख दिया। हुसैन ने फिर अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा। अब्बास ने फिर सर को अपने जमीन पर रख दिया। फिर हुसैन ने सर को उठाया, अपने जानू पे रखा। बार बार हुसैन सर अब्बास को अपने जानू पर रख रहे थे, और अब्बास अपना सर बार बार जमीन पर रख रहे थे। एक बार हुसैन ने तड़प कर कहा, मेरे भाई, ये अपना सर मेरे जानू पर क्यों नहीं रहने देते? हुसैन ने ये जुमला कहा तो अब्बास ने कहा, आका मैं सुबह से देख रहा हूं, आज शहीद का सर अपने जानू पर रखते